الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دروشیف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حضرت اقدس حضرت مولانا خالد زبیر صاحب دام برکاتہ العالیہ، ان کی محبت بھری دعوت کے نتیجے میں آپ سے بچوں کی دستار بندی کے موقع پہ ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. دعا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت کی محنت اور کاوش دن و رات ماشاءاللہ مختلف مقامات پہ مختلف صورت میں جاری ہے. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. میں انتہائی اختصار کے ساتھ صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا. دوستو، یہ مدرسہ آج کی پیداوار نہیں. اس کی بنیاد کسی ڈی سی او، ڈی پی او، وزیر، مشیر، کمشنر اور نہ ہی کسی شیخ نے رکھی ہے، نہ ہی کسی قطب اور غوث نے رکھی. میرے اور آپ کے مدرسے کی بنیاد خالق کائنات نے خود عالم عرش پہ رکھی ہے. علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء. باقاعدہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہوا. پھر اللہ نے امتحان لیا. امتحان لینے کی صورت میں صرف حضرت آدم نے صحیح جوابات دے کے پوزیشن حاصل کی. اللہ نے پوزیشن حاصل کرنے کے نتیجے میں حضرت آدم کو انعام کے طور پہ زمین کی خلافت عطا کر دی. یہ سنت اللہ ہے. امتحان، پوزیشن لینے پہ انعام. وہاں سے مدرسہ منتقل ہوا، غار حرا میں آیا. اقرا بسم ربک الذی خلق. وہاں سے منتقل ہو کے دار ارقم میں آیا. صفا پہاڑی پہ مدرسہ ہے. محبوب پیغمبر تشریف فرما ہے. صدیق اکبر ایک ایک پہ محنت کر کے اس مدرسہ میں داخلہ دلوا رہے ہیں. اللہ کی شان 37 طلباء اس مدرسے میں داخلہ لے کے صحابیت کا مقام پا چکے تھے کہ 38ویں درجے میں اللہ نے حضرت امیر حمزہ کو اسی مدرسے کا طالب علم بنا دیا. جب امیر حمزہ مدرسے کے طالب علم بنے تو کفر سر جوڑ کے بیٹھا. ہمارے جرنیل ان کی شاگردی میں جا رہے ہیں. ابو جہل کی صدارت میں اعلیٰ سطح کا اجلاس خانہ کعبہ میں منعقد ہوتا ہے. مدرسے کا راستہ کیسے روکا جائے، قرآن کی محنت کو کیسے ختم کیا جائے. فیصلہ یہ لیا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کر دیا جائے. ذمہ داری عمر کو سونپی گئی. عمر تلوار لے کے غصے کے حالت میں صفا پہاڑی کے طرف مدرسے دار ارقم کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں. ایک ساتھی نے راستہ روکا. کہا عمر اس حالت میں کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کرنے چلا ہوں تاکہ مدرسے کا راستہ بند ہو سکے. وہ کہنے لگے عمر پہلے گھر جا کے اپنی بہن کی خبر تو لے لینا، وہ بھی مدرسۃ البنات میں داخلہ لے چکی ہے. جب یہ سننا تھا کہ جس چیز کو ختم کرنے چلا ہوں وہ میری دہلیز پہ پہنچ چکی، اور غصے میں آ کے حضرت عمر نے بڑھتے ہوئے قدموں کو پلٹا. اپنی بہن فاطمہ بن خطاب کے گھر کے دروازے پہ پہنچے. گھر میں بہن اور بہنوئی استاد سے قرآن پڑھ رہے تھے. دروازے پہ دستک ہوئی تو بہن جان گئی بھائی عمر آ گیا. استاد کو کمرے میں بھیجا. بہن بہنوئی یہ دونوں مدرسے کے اس درسگاہ کے دروازے کی طرف بڑھے. دروازہ کھولا تو عمر نے غصے کی حالت میں دیکھا. پوچھا کیا کر رہے تھے؟ بیک آواز کہنے لگے کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے. عمر نے ایک زوردار تھپڑ بہنوئی کی طرف بڑھانا چاہا کہ فاطمہ بن خطاب آگے بڑھی خاوند کو بچاتے ہوئے. عمر کا زوردار تھپڑ اپنے چہرے پہ برداشت کیا. عمر کا تھپڑ تھا جب بہن کے چہرے سے ٹکراتا ہے، بہن زمین پہ گرتی ہے، چہرہ فرش سے ٹکراتا ہے، لیکن ہمت کر کے اٹھ کے آگے بڑھ کے کہنے لگی عمر یاد رکھنا جس خطاب کا خون تیرے جسم میں ہے اسی خطاب کا خون میرے جسم میں ہے. جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے. تو میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے مگر قرآن کی محبت نہیں نکال سکتا. جب عمر نے سنا ماں کا تذکرہ آیا تو عمر کا دل پسیج گیا. اچھا بہن مجھے بھی تو سناؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ بلکہ اس سے پہلے عمر کی آنکھیں بند ہوئی، سر جھکا، من کی کھڑکی کھول کے اندر جھانکنے لگے. زمین نے جھنجھوڑا عمر کیوں انتقام پہ اترتے ہو، کیوں تعصب پہ آتے ہو،
کیوں غیروں کے پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہو؟ مدرسے کے دروازہ کھلا ہے، خود اندر جا کے دیکھ سکتے ہو کہ میں مدرسے کا یہاں کس نہج پہ محنت کی جاتی ہے۔ مدارس والے یہ تو کردار کا درس دینے والے امن کے داعی ہیں۔ جب زمین نے جھنجھوڑا تو عمر نے آ کے کھولی، سر اٹھایا، بہن سے کہا مجھے بھی تو سناؤ کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے قرآن سننے کے آداب بتلائے۔ بھائی عمر پاکی حاصل کرنے گئے، استاد کمرے سے باہر آ گئے۔ اب سبق میں بہن اور بہنوئی کے ساتھ بھائی عمر بھی شامل۔ سبق سورہ طٰہٰ کی ایک آیت پہ رکا تھا، استاد نے وہیں سے آغاز کیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ عمر اہل لسان تھے، آیت سنی تو بے اختیار زبان سے تعریفی جملے نکلے، کہا یہ تو بہت ہی خوبصورت کلام ہے، مجھے بھی پیغمبر کے قدموں میں لے جاؤ۔ یہ سننا تھا صحابی رسول تڑپ کے کہنے لگے عمر تجھے مبارک ہو، تیرے پہ قرآن کے درسگاہ کا دروازہ نہیں، ایک مدرسے کا دروازہ نہیں، حقیقت میں تیرے پہ ایمان کا دروازہ کھل چکا ہے۔ معلوم ہو کہ مدارس میں اور آپ کے ایمان کے تحفظ کے قلعے ہیں، تو خود بھی جڑے، اپنی نسلوں کو جوڑ کے رکھو۔ عمر پہنچے مدرسے دار ارقم کے دروازے پر، دستک دی، اندرلی سائیڈ سے گیٹ پہ کھڑے صحابی نے جھانک کے دیکھا، چہرے پہ پریشانی کے آثار آ گئے۔ امیر حمزہ نے وہاں سے دیکھا تو بھاپ لیا، اٹھے قریب آئے، کہا کون دروازے پہ دستک دے رہا ہے؟ صحابی نے کہا، ساتھی نے کہا، عمر ننگی تلوار ہاتھ میں پکڑے مدرسے کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ امیر حمزہ نے کہا ہٹو، دروازہ میں کھولوں گا، اچھی نیت سے آئے خوش آمدید کہوں گا، بری نیت سے آئے اسی کے تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت امیر حمزہ آگے بڑھے، مدرسے کا دروازہ کھلا، عمر کی نگاہیں اٹھی، امیر حمزہ کے چہرے سے ٹکرا گئی۔ عمر نے فوراً اٹھی نگاہوں کو جھکا لیا، امیر حمزہ نے بھاپ لیا، انہوں نے اپنے جمے ہوئے قدموں کو ہٹا دیا۔ عمر نے قدم بڑھائے، صحابہ نے راستہ دے دیا۔ عمر بڑھتے ہوئے محبوب کے قدموں میں جا کے بیٹھے، چہرے انور کو دیکھ کے کہنے لگے، اللہ کے نبی مجھے بھی کلمہ پڑھا دو۔ یہ سننا تھا، تاریخ اسلام کا سب سے پہلا موقع ہے، مدرسے دار ارقم کی فضا نعرے تکبیر سے گونج جاتی ہے۔ صحابہ نے اللہ کی کبریائی کو بیان کر دیا، اللہ کی عظمت کو بیان کر دیا کہ عمر بھی ایمان کے دامن میں آ چکا ہے۔ وہاں سے مدرسہ منتقل ہوا، مسجد نبی میں باقاعدہ اس کا قیام ہوا، جہاں مسافر طلباء کا بھی انتظام ہوا۔ مسجد نبی کے تنور درخت کی شاخیں اللہ نے پوری کائنات پہ پھیلا دی۔ آج یہ ادارہ اس عمارت کا نام نہیں، حقیقت اسی مسجد نبی کے درخت کے شاخ کا سایہ ہے جو اللہ نے اس عمارت کی صورت میں اس علاقے پہ ڈال دیا ہے۔ اگر ہم اس کے چھت کے نیچے جمع رہے، قیامت کے دن اللہ مجھے اور آپ کو عرش کے نیچے جمع فرما دے گا۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید قبولیت اور ترقیاں نصیب فرمائے، تمام ضرورت غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے، ہمیں اور اپنی نسلوں کو قرآن اور قرآن والوں کے ساتھ اور قرآن کے اداروں کے